ایک ایسا شخص جو کہ سعودی عرب میں رمضان کا آغاز کرتا ہو، ایک ایسا شخص جو کویت یا خلیجی ممالک میں بستا ہو اور وہ چھٹی پر اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ عید کرنے جانا چاہتا ہو، چھٹی ملتی ہے 7-8 دن کی، اس 7-8 دن کو بھی ہم عام طور پر اپنی چھٹیوں میں ایڈ کیا کرتے تھے تاکہ ہمیں 40 دن رہنے کا موقع مل جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ جس زمانے میں کام کیا کرتا تھا، اب تو ریٹائر ہو گیا ہوں، اب ریٹائرمنٹ کے بعد میرا خوبصورت ترین مشغلہ اور محبوب ترین مشغلہ یہ ہے کہ میں دین کی نشر و اشاعت میں اپنا وقت خرچ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ دین کی جو اہم معلومات ہیں سعودی عرب کے علماء اور یہاں کے فتاوی جات آسان زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد عاقل کا کام اچھا کام ہے، آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ ہوگی تو میں زیادہ وقت آپ کو دے پاؤں گا اور ہماری چینل کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ تو وہ شخص جو کہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، سعودی عرب میں آغاز کرتا ہے، اب انڈیا پاکستان چلا گیا ہے یا اپنے ملک گیا ہے چھٹی گزارنے کے لیے، عید کے دن اب وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں مشرقی ایشیا کا باشندہ ہوں، ہمارے ہاں اسلامی مہینہ سعودی عرب سے ایک دن بعد میں شروع ہوتا ہے جیسے کہ انڈیا میں شروع ہوتا ہے، اور میں انشاءاللہ رمضان المبارک میں اپنے ملک سفر کروں گا، جبکہ رمضان المبارک کے روزے میں سعودی عرب میں ہی شروع کر چکا ہوں گا، اور مہینے کے آخر میں میرے 31 روزے ہو جائیں گے۔ اگر 30 دن کا روزہ ہوا، 30 دن کا مہینہ ہوا، روزوں کا کیا حکم ہے اور ہم کتنے روزے رکھیں گے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم نے سعودی عرب یا کسی اور ملک میں روزے شروع کیے ہوں اور ماہ رمضان المبارک کے باقی روزے اپنے ملک میں رکھیں تو آپ ان کے ساتھ ہی عید الفطر منائیں گے، چاہے 30 روزوں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صوموا لرؤیتہ، نہیں، روزہ اسی دن ہے جس دن تم روزہ رکھو، اور عید الفطر اسی دن ہے جس دن تم عید الفطر مناؤ۔ لیکن اگر تم نے مہینے کے 29 یوم مکمل نہ کیے ہوں تو آپ کو یہ پورے کرنے ہوں گے، کیونکہ مہینہ 29 دن سے کم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی یہی جواب دیا کہ جب انسان ایک اسلامی ملک سے دوسرے ملک میں سفر کر کے جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو بھی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، لأن الصوم یوم یصوم الناس۔ وہ جب آپ گئے ہیں تو جہاں آپ کے جس ملک میں آپ روزے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے الصوم یصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ اسی دن ہے جس دن تم روزہ رکھو، اور عید الفطر اسی دن ہے جس دن تم عید الفطر مناؤ۔ تو آپ گویا کہ اگر اپنے ملک گئے ہیں، عید مبارک ہو آپ کو، تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال، خوشیاں آپ کو اللہ رب العالمین عید کی خوب نوازے، تو آپ عید انہی کے ساتھ منائیں، اور اللہ کرے کہ اتحاد کا مظاہرہ ہو اور ہم سعودی عرب کی رویت کے مطابق عید منانے کا اہتمام ہو جائے، جیسے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز نے اپنے فتوے میں کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پوری دنیا ایک چاند کو تسلیم کر لے، جن ملکوں میں جس اسلامی ملک میں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے اس ملک کی رویت کو تسلیم کر لے۔ میری گھڑی کہہ رہی ہے کہ بہت دیر ہو گئی عاقل صاحب بیٹھے بیٹھے، ٹائم ٹو گیٹ موونگ۔ اوکے، I will. Thank you so much. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان